مشترکہ خوشحالی اور دنیا میں امن کے لیے چین سے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے 75ویں یوم تاسیس پر پیغام، چینی قیادت کو بھی مبارکباد دی، چین کو پاکستان کی اولین ترجیح قرار دے دیا، کہا پاک چین اقتصادی راہداری کو اعلیٰ معیار پر ترقی دیں گے، سی پیک پاکستانی عوام کے لیے سود مند ہے، خطے میں روابط اور خوشحالی بڑھانے کی ضمانت قرار۔ وزیر اعظم بھی علاقائی اور عالمی امن کے لیے چین کے کردار کے معترف۔ شہباز شریف نے یاد دلایا کہ IMF سے مذاکرات میں چین کا پاکستان کو مسلسل تعاون حاصل رہا۔ بھارتی کمانڈر پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے معترف یونائٹڈ پیس مشن کے فورس کمانڈر بھارتی لیفٹیننٹ جنرل ایس موہن کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط، صلاحیتوں کا اعتراف، عزم کی تعریف، کہا جنوبی سوڈان میں پاکستانی امن دستے سول آبادی کے بہترین محافظ ہیں، بلیو ہیلمٹ میں پاکستانی دستے سیلاب متاثرین کے لیے بھی راحت کا باعث بنے، چیلنجنگ ماحول میں مشکل ترین انجینئرنگ ٹاسک بھی مکمل کیا۔ خط میں بریگیڈیئر شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر اور لیفٹیننٹ کرنل شہباز اسلم کے بطور کمانڈنگ آفیسر کردار کی خصوصی تعریف۔ پاکستان کو IAEA بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے مطابق پاکستان بورڈ آف گورنرز کا 21ویں دفعہ ممبر بنا۔ ممبرشپ پاکستان کے IAEA میں فعال کردار کا آغاز ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آئینی عدالت کا قیام ناگزیر قرار دے دیا۔ وکلاء نمائندوں سے خطاب میں کہا آئینی عدالت کا مینڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا۔ افتخار چودھری کے دور میں بے نظیر بھٹو نے آئینی عدالت کی ضرورت پر زور دیا تھا، یہ پیپلز پارٹی کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت عدلیہ میں اصلاحات کے وعدے پورے کرنے کا عزم، کہا عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو جمہوریت اور عوام کا نقصان ہوگا۔ ججز نے سیاست کرنی ہے تو اپنی سیاسی پارٹی بنائیں، پھر رابطہ کریں۔ ججز کا کام ڈیم بنانا، کراچی کو پرانا یا نیا کرنا نہیں، اتنے کیسز پینڈنگ ہیں، ججز کی تعیناتی کے نظام کو درست کرنا ضروری ہے۔ اپوزیشن کو کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول، بلاول بھٹو کو مجوزہ ترمیمی مسودے کا پتہ ہے نہ وزیر قانون کو۔ عمر ایوب نے حکومت اور اتحادیوں کو کٹ پتلیاں قرار دے دیا۔ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی نے مسودہ ناقابل قبول قرار دے دیا، کہا مولانا بھی اسے مسترد کر چکے۔ عمر ایوب نے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے کردار پر بھی تحفظات ظاہر کر دیے، کہا حکومتی اور ان کے اتحادیوں کا کردار کمیٹی میں منفی رہا، بل پاس ہو جاتا تو مارشل لاء لگ جاتا، یہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کسی اور کے حوالے کر دیں، ایسی کوئی ترمیم آئی تو اس کا پارلیمنٹ میں مقابلہ کیا جائے گا۔ عمر ایوب کا دو ٹوک پیغام۔ چیف جسٹس کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ، حکومت کی سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لانے کی تیاری، وزارت قانون نے آرڈیننس کابینہ منظوری کے لیے بھجوا دیا۔ ذرائع کا دعویٰ، آرڈیننس میں مقدمات مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافہ تجویز۔ آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج کیس مقرر کرے گا۔ اس سے قبل چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججوں کا 3 رکنی بینچ کیس مقرر کرتا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا، ورنہ وجہ بتائی جائے گی۔ ہر کیس اور اپیل کی ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ بھی تیار کی جائے گی جو عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا، کہا الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہو چکا، اب مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی، الیکشن کمیشن قانون پر عمل درآمد کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی چٹھی لکھ دی، کہا کہ پنجاب اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ لیگ ارکان نے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا، پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی۔ الیکشن کمیشن قرار دے کہ فہرست نہ دینے والی جماعتیں مخصوص سیٹوں کے لیے اہل نہیں، درخواست میں صدا۔ وزیر اطلاعات کی بھی اسپیکر کے الیکشن ایکٹ سے متعلق موقف کی تائید، کہا کہ کسی ادارے کو یہ حق نہیں کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے۔ سنی اتحاد میں شامل ہونے والے PTI میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن اجلاس میں ایک بار پھر بے نتیجہ ختم، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، اجلاس آج پھر ہوگا۔ ترانے کی توہین مقصد نہیں تھا، موسیقی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے، قونصل جنرل کے اقدام پر افغان ناظم الامور کی وضاحتیں۔
افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی بھی ناقابل قبول قرار دے دی۔ کہا افغان حکومت کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ پاکستان میں کارروائی کرے، امیر المؤمنین کا حکم ہے، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ پاکستان میں تعینات افغان ناظم الامور سردار احمد شقیب نے آگاہ کیا کہ ایسے اقدامات میں ملوث پہلے ہی متعدد افراد گرفتار ہیں۔ افغانستان پاکستان میں بدامنی کا خواہاں نہیں، پاکستان سے تجارت و تعلقات میں فروغ چاہتے ہیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر 8 اعتراضات عائد۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کر درخواست واپس کر دی۔ درخواست پر اعتراض کیا گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کہ کسی بل کو منظور کریں۔ اراکین پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ قانون سازی مقننہ کا حق ہے، مقننہ پر قانون سازی نہ کرنے کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروضاتی ہے۔ بار کونسل ایکٹ کے تحت وکلاء فریق نہیں بن سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے عبوری حکم نامے کا اطلاق سپریم کورٹ پر لازم نہیں۔ جمہوریت پر حملہ ہوگا تو مقابلہ کریں گے، وکلاء کنونشن سے سینئر وکلاء کا خطاب۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سڑکوں پر آنا پڑا تو آئیں گے۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور بولے کہ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ عدلیہ پر انتظامیہ کا بندہ بٹھا دیں گے۔ سلمان اکرم راجہ بولے کہ حکومت کا لوٹ مار کا ارادہ ہے، انہیں روکنا ہوگا۔ شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے نظام انصاف پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی۔ آئینی ترمیم کا واحد مقصد من پسند فیصلے تھے۔ سابق جسٹس کرامت بھنڈاری نے وزیر قانون کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ بولے اراکین اسمبلی بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھ کر مسودے کا انتظار کرتے رہے۔ سینئر وکیل چودھری اشتیاق نے کہا کہ معاملات کو ہر صورت روکنا پڑے گا۔ آئین میں ترمیم کا بل انتہائی خطرناک ہے۔ سابق صدر عارف الوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا فوج کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی بل مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کسی صورت یہ ترامیم تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ حکومتی ارادہ واضح ہے، جب ایک چیف جسٹس کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اتنی جلدی میں بل کی منظوری کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے، لاہور کا جلسہ ہر صورت ہوگا، ورکرز تیاری کریں۔ پی ٹی آئی قیادت کا پیغام۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے عوام سے بھی پی ٹی آئی کے جھنڈے تھام کر سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈا پور بھی لاہور کا جلسہ کامیاب بنانے کے لیے متحرک۔ پی ٹی آئی ہزارہ ریجن کے پارلیمنٹیرین سے ملاقات۔ کہا کہ 21 ستمبر کا جلسہ بانی کی پی ٹی آئی کی کال پر ہو رہا ہے، جلسے میں بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے اسد کیاسر کی ملاقات نہ ہو سکی۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 7 ارب ڈالر ملنے کا امکان۔ پاکستان کی مجموعی ضروریات 12 ارب ڈالر سے زائد۔ قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف پیکج سے متعلق بریفنگ، ارکان کو اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے آگاہ کیا کہ سبسڈی کے معاملے میں آئی ایم ایف کو بتا دیا گیا ہے، مشکل نہیں ہوگی۔ چکلالہ گیریزن میں اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سائنسدانوں کو سول ایوارڈ دینے کی تقریب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 35 نامور سائنسدانوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی جانب سے اعزازات لیفٹیننٹ جنرل یوسف جمال نے عطا کیے۔ تمام سائنسدانوں اور انجینئرز کو یہ میڈلز ان کی شاندار خدمات پر دیے گئے۔